علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ اس کو ہم نے کئی فصلوں میں تقسیم کیا ہے، تو ایک ایک فصل میں ایک حصہ علم سے متعلق رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر ایک، علم حاصل کرنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ واقعی علم کیا ہے۔ بہت سارے لوگ بزرگوں کے قصے کہانی، جھوٹی سچی باتیں، اسی کو دین سمجھ لیتے ہیں، اسی پر ایمان لاتے ہیں، اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، اسی سے دلیل لیتے ہیں۔ تو واقعی علم کیا ہے؟ کیا نظمیں یاد کرنا، نعتیں یاد کرنا یہ علم ہے؟ یا قصے کہانیاں علم ہے؟ علم کیا ہے؟ یا ہر چھپی ہوئی چیز علم ہوتا ہے؟ علم قال اللہ قال رسول اللہ، یہ اصل علم ہے۔ باقی سارے علوم یا تو اس سے نکلتے ہیں یا اس کے سمجھنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاء ناس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقالوا ان ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنہ۔ کچھ لوگ آیا، کہا اللہ کے رسول، کہا کہ ہمارے ساتھ کچھ آدمی بھیجیے جو ہم کو قرآن اور سنت سکھائے۔ ہم کو کیا سکھائے؟ قرآن اور سنت۔ فبعث الیہم 70 رجلا من الانصار یقال لهم القراء، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس 70 انصاری صحابہ کو بھیجا جنہیں قراء کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں قاری کا مطلب صرف اچھے طور پر تجوید سے قرأت کرنے والا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ آپ دیکھیں کس کام کے لیے بھیج رہے ہیں؟ قرآن اور سنت کی تعلیم دینے کے لیے۔ تو وہاں جو قاری ہوا کرتے تھے وہ قرآن و سنت کا علم رکھنے والے لوگ ہوتے تھے، نہ صرف قرآن کی تجوید بلکہ قرآن کا فہم بھی ان کے پاس ہوتا تھا جو کہ نبوی فہم تھا، تو وہ قرآن و سنت کے جاننے والے لوگ تھے۔ آپ غور کریں، اس زمانے میں جو لوگ سیکھنا چاہتے تھے ان کو بھی معلوم تھا کہ علم کیا ہے۔ انہوں نے کتنی چیزوں کا مطالبہ کیا، یہ نہیں کہا کچھ لوگ بھیجیے جو ہم کو قصے سنائیں، کیا کہا؟ ہم کو کیا سکھائیں؟ قرآن اور سنت۔ اور یہی بات قرآن کریم میں بھی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معلم ہوا کرتے تھے وہ لوگوں کو کس چیز کی تعلیم دیتے تھے؟ قرآن اور سنت۔ یہ اصل علم ہے، سارے علوم اس سے نکلتے ہیں۔ یا اس علم کی، جیسے مثلا عربی زبان کا علم ہے، وہ اس علم کے سیکھنے میں سمجھنے میں مددگار ہے، یا اس علم سے جو علوم دوسرے نکلتے ہیں وہ سارے اس کے بعد ہوتے ہیں، جیسے فقہ وغیرہ ہے اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کان ابن عباس رضی اللہ عنہما یدع فی رجلی الکبل ویعلمنی القرآن والسنن۔ امام الدارمی نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دیتے تھے، باندھتے تھے میرا پاؤں، اور مجھ کو کیا سکھاتے تھے؟ قرآن اور سنن، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، قرآن کا صحیح فہم، اس کی عملی تطبیق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملتی ہے۔ تو قرآن اور سنن کی تعلیم دیتے تھے کون؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کیسے؟ بیڑی ڈال کے۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل کرنے کے لیے ہیں، اب آ گیا نا تو جبر ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کوئی بچہ اگر نماز نہ پڑھے 10 سال کا ہو کر بھی تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ سزا دی جائے گی۔ تو ہمارے یہاں پر جو ہے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے، تو نہ باپ اولاد کو ڈانٹے گا نہ استاد اپنے شاگردوں کو۔ یہ دیکھیے شاگرد کیسے ہیں، بعض طلبہ جو ہیں پریشان ہوتے ہیں جب اساتذہ تھوڑی سختی کرتے ہیں۔ ابن عباس، ان کے پاؤں تو نہیں باندھ رہے وہ لوگ، ابن عباس کیا کرتے تھے؟ پاؤں میں بیڑی ڈال کے سیکھو،
کیا سیکھنا ہے؟ قرآن اور سنت. تو تعلیم میں بعض اوقات جبر بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے. تو لیکن یہاں اصل چیز جو ہمارے سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ صحابہ اپنے تلا مزاح کو، اپنے پاس علم سیکھنے والوں کو کون سا علم سکھاتے تھے؟ قرآن اور سنت کا علم. یہ اصل علم ہے، اسی پر نجات ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی. میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. گمراہی سے بچانے والا علم کون سا ہے؟ سائنس کا نہیں. تجربات، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، جیولوجی، زوالوجی، کون سا علم ہے؟ کیمسٹری، فزکس نہیں. قرآن اور سنت کا علم وہ علم ہے جو ایک انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے. باقی سارے علوم اپنی جگہ ہیں، ان کے اپنے اپنے فائدے ہیں، لیکن یہ فائدہ آخرت تک جاتا ہے. یہ فائدہ ایسا ہے جو اس کو ہلاکت سے بچاتا ہے. کون سی ہلاکت؟ جہنم والی ہلاکت، گمراہی کی ہلاکت. لہٰذا قرآن اور سنت کا علم، آپ نے فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو اس کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے. کتاب اور سنت. کتاب کون سی؟ اللہ کی کتاب، کتاب اللہ کی کتاب قرآن، اور سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ بھی ہم کو معلوم ہوا کہ اصل واقعی علم کیا ہے. ہم کو سب سے زیادہ ترجیح کس کو دینا چاہیے؟ قرآن و سنت کو. پھر اس کے بعد علماء کے اقوال، علماء کا فہم وغیرہ، اس سے استفادہ کرنا ایک ثانوی چیز ہے. لیکن اصل کیا ہے؟ دلیل. وہ دلیل کیا ہے؟ قرآن اور سنت. اس کا علم حاصل کرنا چاہیے. ایک شوق ہمارے اندر ہو کہ ہم قرآن کی آیات یاد کریں، احادیث یاد کریں. قرآن کی آیتیں جو دلیل کے طور پر عقیدے کی آیتیں ہیں، احکام کی آیتیں ہیں، اخلاق کی آیتیں ہیں، اگر ہو سکے پورا قرآن آدمی حفظ کرے. اگر نہیں ہو سکتا ہے کم سے کم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے صحیح، جس سے کچھ نہ کچھ دین کی بات ثابت ہوتی ہے، آدمی کو سیکھنا چاہیے. اس کا دین بصیرت کے ساتھ ہونا چاہیے. آنکھ بند کر کے دین پہ چلنے والا وہ نہ ہو، بلکہ دلائل کی روشنی میں دین پر چلنے والا ہو. تو دین کا علم واقعی کیا ہے؟ قرآن اور سنت. ایک چیز ہم نے سیکھی.